سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جمعۃ المبارک کا دن بھی عطا فرمایا اور ہمیں یہاں بیٹھنے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ گرامی قدر، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شان اولیاء، کیونکہ آگے حضرت قبلہ عالم حضرت عثمان علی حجویری عرف داتا حضور کا عرس پاک بھی ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سے اولیاء کرام کے وجود کا اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس بندگی کا اور ان کی جو طرز زندگی ہے، انہوں نے یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے پایا، اس کا ذکر کر کے عوام کو اصل کی پہچان دلائی جائے۔ کیونکہ جب مارکیٹ کے اندر کوئی اصل چیز آتی ہے تو پھر بہت سارے اس کی نقل بھی بناتے ہیں۔ تو ہم نے اصل کی پہچان، کئی کمپنیاں اصل کی پہچان کر اپنے ٹیگ لگاتی ہیں، فلاں نمبر کی چیز اصل ہے، اور کئی اپنی پروڈکٹ بنانے کے بعد لکھ دیتے ہیں اس کی اگر کسی نے نقل بنائی تو ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں، تو یہاں جب حضرات اولیاء کرام کا وجود آیا، لوگوں کی ان کے ساتھ والہانہ عقیدت کو دیکھ کے، تو پھر کئی ایسے نقل اٹھے کہ جنہوں نے پھر اس شعبے کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا بھی ہے یا نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، اور اگر یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے تو کہاں تک ہے، اور پھر آگے اولیاء کا وجود کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، اب یوں شروع تو ہونا چاہیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن یہ آیت مشہور ہے، جب بھی اولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو کثیر تعداد میں علماء خطباء اسی آیت کو لیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی آیت ہے، واضح دلیل ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید کے کچھ اور چیزوں کو بھی آج دیکھنا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں کچھ چیزیں قابل ذکر ہیں، میں آپ کی خوب توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا تم بے جان تھے، کنتم امواتا، ہم نے تمہیں موت دی، تم بے جان تھے، پہلے موت کا ذکر کیا۔ فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ایک بار موت کا ذکر ہوا، ایک بار زندگی کا ذکر ہوا۔ ثم یمیتکم، ہم پھر تمہیں موت دیں گے، دو بار موت کا ذکر ہو گیا، ایک بار زندگی کا ذکر ہوا۔ ثم یحییکم، ہم پھر تمہیں زندہ کریں گے، دو بار ہی اب زندگی کا ذکر ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم الیہ ترجعون، ہم تمہیں قیامت کے دن پھر زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، اسی سے آگے گفتگو ہے۔ یہ جو چیزیں گزری ہیں یہ مراحل، 5 مرحلے ہیں۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور پھر قیامت کے دن اٹھایا جانا اور اپنے رب کے حضور پیش کیا جانا۔ یہ جتنے مرحلے گزرے یا جتنے مرحلوں سے گزرنا ہے،
یہ سارے مرحلے حضرت انسان پر گزرے ہیں. کس پہ گزرے ہیں؟ حضرت انسان پہ گزرے ہیں. فرمایا کہ تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم عدم تھے. اس عدم کو قرآن نے موت سے تشبیہ دی. تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی. پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، اور پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھا کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. اب یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے. ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا کہ تیرا تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. قابل ذکر شے نہیں تھا، تجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے. اب یہاں دو چیزیں ہیں کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو کوئی قابل ذکر نہ ہوگا. تو یہاں قابل ذکر سے مراد دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کا ذکر اور ہے. ایک چیز ہے لیکن اس کا ذکر نہیں. تو جب انسان کے لیے یہ فرمایا هل أتى على الإنسان، اے انسان ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا کہ تم قابل ذکر نہ تھا، تو وہاں پتہ چلا کہ یہ نہیں کہ یہ موجود ہی نہیں تھا، موجود تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا. انسان موجود تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا. جیسے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا، اور کئی ایسے ہیں جو موجود نہیں لیکن ان کا ذکر ہوتا ہے. جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس وقت موجود ہیں نہیں ہیں، حسی طور پر موجود نہیں ہیں، روحانی طور پر موجود ہیں. حسی طور پر موجود، یہ ذکر قابل ذکر بات ہے، سمجھیے گا. معنوی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن موجود نہیں پر ان کا ذکر مذکور ہے. موجود نہیں مذکور ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی 1000 سے زیادہ ان کے عرس موجود ہیں. ان کو دنیا سے گئے 1000 سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 1000 سال گزر گئے ہیں. موجود نہیں معنوی طور پر، پھر سمجھ لیں، معنوی طور پر موجود نہیں پر اب بھی مذکور ہیں، اب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اب بھی ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. حضرت جناب غوث اعظم، حضرت سیدنا امام ربانی، حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور حضرت پیر گولڑا شریف اور حضرت پیر سیال شریف، وہ معنوی طور پر موجود نہیں، روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں. تو وہ موجود نہیں پر مذکور ہیں، ان کا ذکر اب بھی سلامت ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ جب موجود ہی نہیں تو مذکور کیسے ہے؟ مذکور کیسے ہے؟ سوال ہے. مذکور ایسے ہے کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. جب ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے گا، جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا گیا، اب اللہ ہر عمل کا صلہ دیتا ہے.